الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انی رأیت ربی او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا سرور کائنات سرور سروران مالک انس و جان صاحب براق صاحب لواء الحمد صاحب مقام محمود لا مکاں کے مکیں سیاح عالمی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں تحفہ غلامی پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا اور ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. آج کچھ علاقوں کی نسبت سے 27ویں شب ہے اور ہمارے شہر کے اعتبار سے 26ویں شب ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج بھی معراج منا لیں اور کل بھی منا لیں، اس لیے کہ تواریخ کے پابند تو ہم ہیں. میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. آج کے لیے جو عنوان منتخب ہوا ہے وہ عجائبات معراج ہے. حضور نے شب معراج کیا کیا عجائب دیکھے. وقت میں جتنی گنجائش ہے اس پہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی. یاد رکھیے آج جو ہے وہ ڈسکوری کا دور ہے اور اس دور میں اہل ذوق جنگل جنگل گھومتے ہیں اور کیسی کیسی مخلوق کی تصویریں
وہ کیمرے میں قید کر کے ہمیں پہنچاتے ہیں. ان تصویروں کو دیکھ کر یا ان کلپس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی حقیر سی مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو اس کی شان والی مخلوق کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور جب اس کا حسن بے مثال ہے مخلوق کا، بڑی مخلوق کا، تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. حضور کی معراج بڑا مشکل عنوان ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا بھی، اس لیے کہ امام اہل سنت کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کبھی یوں سنتے ہیں نا آپ کے، یوں مت کرو اور یوں کرو. تو امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں. ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں جو 20 سال سے آتے ہیں ان کو اب یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ وہ یوں اور یوں کیا ہے. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیسے گئے حضور عرش پہ؟ اسی پہ بحث چل رہی. کہتے ہیں کیف کے پر جہاں جلے، جہاں تصور و تخیلات کی رسائی نہ ہو. تصور و تخیلات تو اپنی جگہ ہے، جہاں جبریل امین کی رسائی نہ ہو، جہاں فکر سجدہ کرے، جہاں سوچ سجدہ کرے، جہاں تخیل سجدہ کرے، جہاں تصور سجدہ کرے، جہاں فکر و خیالات سجدہ کرے، جہاں الفاظ کی رسائی ختم ہو جائے، جہاں قلم رک جائے، مصطفیٰ جان رحمت اس سے آگے تشریف لے گئے. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں. اور کوئی کیا بتائے گا کہ حضور کیسے گئے. وہاں تو جبریل بھی نہیں بتا پا رہے، اس لیے کہ کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو. یہ روح الامی سے مراد جبریل امین ہے علیہ السلام. اور یہ اتنا پاورفل فرشتہ ہے کہ یہ ایک پر پھیلا دے تو پوری دنیا سمٹ آتی ہے اس کے پر میں. اور اس کی پرواز ایسی ہے، توجہ کریں کیسی پرواز ہے اس کی. پلک کے جھپکتے یہ سدرہ سے زمین پہ آنے والا فرشتہ ہے. یعنی کہ جو پلک کے جھپکتے زمین پر آ جائے، وہ معراج کی شب کتنا اڑا 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 کہ اڑ اڑ کے وہ تھک گیا. اور تھک کے ایک منزل آئی کہ جبریل بھی رک گئے. تو امام کہتے ہیں کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہا وہ دامن کہا وہ پہلو. جب کوئی بندہ آگے جاتا ہے اور جانے والے کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانے والے کا کم از کم دامن ہی پکڑ لیتا ہے. جانے والے کا کم از کم دامن ہی پکڑ لیتا ہے. لیکن اب وہاں تو رفتار براق سے بھی زیادہ ہے، وہاں تو رفتار جبریل سے بھی زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہے حسرت کے ولولے تھے. جب بندے کے ہاتھ میں دامن بھی نہیں آتا تو پھر وہ جانے والے کو تھک کر بیٹھ کر کے پھر وہ حسرت سے دیکھتا یہ کہاں جا رہا ہے. اور کہاں جا رہا ہے؟ پھر جانے والا وہاں گیا جہاں جبریل کی نگاہیں کام کرنا ختم ہو گئی. کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے. ہم اسی طرح معراج سن سکتے ہیں نا. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ کہہ نہ تھے ہاں ارے تھے، یہ کہہ نہ تھے ہاں ارے تھے. اب کوئی وہاں کیا کہے، اس لیے کہ لامکاں پہ دو کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جب دو کی گنجائش نہیں ہے تو کون گیا. عنوان تو یہ ہے نہیں کیونکہ عنوان پر تو آنا ہے جلدی سے. کون گیا؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کون گیا؟ لمحے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. لمحے دن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. تو آج
معراج پر گفتگو نہیں ہوگی بلکہ عجائبات معراج پر گفتگو ہوگی۔ حضور کا یہ معجزہ جو ہے معجزہ معراج، یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کے اندر سینکڑوں معجزات سمٹ آئے ہیں۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے، عاجز آ جائے، کام نہیں کرے عقل۔ جیسے چاند کوئی توڑ نہیں سکتا لیکن حضور نے توڑ دیا تو عقل کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ اسلام میں عقل کا ایک استعمال ہے، لیکن جہاں حضور کی شان آ جاتی ہے پھر وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانا اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ عشق بیچارہ ہے، نہ وہ حکیم ہے، نہ وہ طبیب ہے، نہ وہ ملا ہے، نہ وہ خطیب ہے، اس لیے کہ عشق کی شان ہی الگ ہے۔ ہر دونوں منزل ربد، ہر دو امیر کارواں، عقل و بہیلا می ربد، عشق ربد کشاں کشاں۔ عقل انسان کو سواری پر لے جاتی ہے اور عشق انسان کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے۔ تو جہاں پر انسان کی عقل دنگ آ جائے، عقل انسان کی کام نہ کر سکے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور اب آپ سنیے، معجزہ معراج ایسا معجزہ ہے کہ لوگ اس پر عقل کے گھوڑے دوڑا بھی نہیں سکتے۔ عقل انسانی دنگ ہے کہ کوئی انسان کیسے جا رہا ہے، کوئی انسان کیسے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ خلا میں جانے والے آکسیجن لگا کر کے جاتے ہیں، جانے والے آکسیجن لے کر کے جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آکسیجن لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، اور پھر وہ بھی آسمان پر، آسمانوں پر، پھر عرش پر، سدرہ پر، لامکاں پر۔ انسانی زندگی کے لیے سانس لینا ضروری، اور انسان کو اگر آکسیجن نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے، وہ سانس نہیں لے پائے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ کیسا بشر ہے کہ یہ آکسیجن کا بھی محتاج نہیں ہے اور کس شان سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور کا معجزہ کس شان کا ہے، وہ آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، مکے کی گلیوں میں بازار میں چلتا دیکھ کر جنہوں نے دھوکہ کھایا، وہ بغیر آکسیجن کے مصطفیٰ جان رحمت کو ذرا آسمانوں پہ جاتا بھی تو دیکھے، حضور کو وہاں جاتا بھی تو دیکھے۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، معجزہ معراج۔ اب یہ معجزہ معراج جو ہے یہ انسانوں کے لیے بھی معجزہ ہے اور فرشتوں کے لیے بھی معجزہ ہے۔ فرشتوں کے لیے تو اس طرح کہ کوئی بشر لامکاں کیسے جا سکتا، جانے والے کوئی دوسرے آسمان پر بھی ہے نا، کوئی چوتھے آسمان پر بھی ہے۔ بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ حضور گئے کس شان سے گئے؟ بات یہی ہے، حضور گئے کس شان سے گئے؟ یہ باتیں تو آپ سن چکے ہیں یا سنتے رہیں گے، لیکن حضور نے دیکھا کیا کیا؟ اللہ کی ایسی ایسی مخلوق ہے، اگر اس میں آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کیسے بنایا اس کو۔ کبھی جگنو کو یہ ہاتھ میں لے کر کے دیکھے کیسے لائٹ کی طرح چمکتا ہے، یہ کس نے طاقت دی ہے؟ میرے اللہ نے طاقت اس کو چمکنے کی، اور رات کو چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لائٹنگ جگمگا رہی ہو۔ کبھی بارش آئے جنگل میں تو دیکھنا کیسے جگمگاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجائبات کا آغاز مکے سے شروع ہو گیا۔ دراصل یہ بات بھی آپ بار بار سن چکے ہیں، میں نے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، صرف ذہن کو وہاں تک جوڑنے کے لیے، کڑیاں جوڑنے کے لیے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ بیدار کیا وہ بھی بڑی شان سے، اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو حضور کے تلووں پہ ملا، اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو حضور کے تلووں پہ ملا۔ اور جب حضور کے تلووں پہ ملا، اور یاد رکھنا حضور کی شان سننا تو جیتے زندوں کی طرح سننا، ان کی شان سن کر تو مردے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہاں، اپنے چہرے کو
तलवे मुस्तफा पर मला और मेराज में ये साबित किया कि जहां जिब्रील की इंतहा है वो तलवे मुस्तफा है, जिसको सिदरतुल मुंतहा का मकी लोग कहते हैं, उसकी इंतहा कदम नाज़े मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर उठे, आका फरमाते जिब्रील क्या बात है? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह को इश्तियाक है आपका, आज अल्लाह आपको बुलाना चाहता है लामका पर, चलिए। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील फिर चलिए। आकाए करीम ने गुस्ल किया और उस गुस्ल से पहले एक वाकया पेश आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सीना चीरा गया चार और आखिरी मर्तबा, क्योंकि शक़्क़े सद्र का जो मौजज़ा है कि सीना चीरने वाला, वो चार मर्तबा हुआ और चौथी मर्तबा मेराज में हुआ। हुजूर का सीना चीरा, जिब्रील ने अपनी उंगली से हुजूर का दिल निकाला और दिल निकाल कर उसको धोया और धो करके फिर अपनी जगह पे रखा। मैं सोचता हूं आज की बाईपास सर्जरी, उन लोगों को इससे एक नतीजा मिला कि दिल बाहर आने के बाद भी जिंदगी बच सकती है मेराज वाले मुस्तफा करीम के सदक़े में। लोग मशीनों के जरिए से बात करते हैं, वहां कोई मशीन नहीं थी, हुजूर का दिल रखा गया फिर धोकर अपनी जगह। फिर जिब्रील ने वापस से उंगलियां लगाई और हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने को सिल दिया। हुजूर के सीने पर उसके निशानात भी थे जाहिरी आखिरी उम्र तक। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने खूबसूरत सा लिबास पहना, लिबास पहनकर जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बुराक खड़ा था। ये बुराक ये जो था, हुजूर फरमाते हैं ये गधे से थोड़ा बड़ा था और खच्चर से थोड़ा छोटा था। खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा। खच्चर समझते हैं? वो लाल लाल वो जो फिरते हैं ना घोड़े टाइप में, आमतौर पे नहीं, वो जो लोग अक्सर सफर करते हैं जिनको हम अपनी जबान में बंजारे कहते हैं, तो वो अपने साथ नहीं वो बकरियां वगैरह सब लेकर के फिरते हैं, तो अक्सर लाल लाल घोड़े की शक्ल वाले उसको खच्चर कहते हैं। वो घोड़े नहीं होते, वो खच्चर होते हैं। तो फरमाया खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा। और उसकी शान क्या थी? आका फरमाते हैं उसका चेहरा देखो, अजायबात क्या है मेराज के, उसका चेहरा इंसान की तरह था। आप तवज्जो करें, आप खास बातें। उसका चेहरा इंसान की तरह था, उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसके पैर 3 पैर सफेद थे और एक पैर उसका सफेद नहीं था बल्कि याकूत और जबरजद का बना हुआ था। वो इंसानों की तरह सांस लेता था, वो इंसानों की तरह कलाम करता था। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिब्रील ने लगाम पकड़ी, जिब्रील ने लगाम पकड़ी। ये लगाम पकड़ने का काम कौन करता है? लगाम पकड़ने का काम खादिम लोग करते हैं। वहां खिदमत पर जिब्रील अलैहिस्सलाम है। मेरा नबी क्या शान वाला है, जिसका खादिम ऐसा शान वाला हो वो मखदूम कैसा शान वाला होगा। वो मखदूम कौनो मकाम, मखदूम कायनात, मखदूमुल आलमीन। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने लगाम पकड़ी और जब मैं बैठने लगा तो बुराक ने शौखी की। जिब्रील ने कहा अल्लाह से डर, क्या कर रहा है, तुझे मालूम नहीं तेरी पुश्त पे कौन है। ये बात बयान करते करते कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कहते देखो वो बुराक उछलने लगा, हुजूर ने नहीं दिया। अरे बैठने नहीं देता तो वो जन्नत में रो क्यों रहा था? जन्नत में कोई रोता थोड़ी है, वो क्यों रो रहा था? ये सोच के तो रो रहा था कि मैं इस काबिल का कि हुजूर मुझ पे बैठे। जिब्रील उसी को लेकर के आए। पता चला जो नबी के लिए रोता है उसी को नबी की बारगाह तक लाया जाता है, हुजूर तक पहुंचाया जाता है। वो क्यों शौकी करने लगा? असल में आज की रात मांगने की रात थी, आज की रात मांगने की रात थी, क्योंकि आज की रात मेराज की रात थी, आज की रात सबको मिलने की रात थी, आज की रात अता की रात थी, आज की रात सखा की रात थी, आज की रात देने की रात थी,
آج کی رات مغفرت کی رات تھی، آج کی رات سب کی جھولیاں بھرنے والی تھی، آج کی رات سب کی مرادیں پوری ہونے والی تھی۔ رات کی مراد پوری ہو رہی ہے، دن کی مراد پوری ہو رہی ہے، اللہ اکبر، جبریل کی مراد پوری ہو رہی ہے، فرشتوں کی مراد پوری ہو رہی ہے، انبیاء کی مراد پوری ہو رہی ہے، لوگوں کی مراد پوری ہو رہی ہے، سب کی مراد پوری ہو رہی ہے۔ تو براق نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں بھی اپنی مرادیں مانگ لوں۔ مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روضے کی جاتی ہے۔ براق شوخی کرنے لگا۔ جبریل نے کہا اللہ سے ڈر، تجھے پتا نہیں ہے کون ہے؟ اس نے کہا پتا ہے، لیکن مانگنا بھی تو ہے نا آج کی رات۔ مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور سوزے جگر مانگ لو، درد دل اور سوزے سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ قربان جائیں، آج کی نہیں، یہ گجرات کے حساب سے معراج کی رات ہے، کل آپ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں نے کہہ دیا کہ جھولیاں تو کسی بھی دن بھر سکتی، ان کا ذکر جب کرنے بیٹھ جاؤ جھولیاں بھر جائے۔ کل بھی آپ کو مرکز پہ آنا انشاءاللہ، کل نعتیہ اور قصیدہ معراجیہ کی محفل سجے گی انشاءاللہ، کل خصوصی محفل یہاں عشاء کی فوراً بعد، تو کل بھی آپ کو آنا انشاءاللہ۔ تو براق نے کہا آج تو مجھ پہ بیٹھ رہے ہیں، کل میدان محشر میں آپ کی سواری کوئی اور بنے۔ تو حضور نے کہا چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا چاہتا یہ ہے کہ آج مجھے پسند کیا ہے، قیامت میں بھی مجھی کو پسند کریں گے۔ وہ کریم آقا نے نہ کب کسی کو کہا ہے، وہی تو ایک در ہے جہاں نہ سنا نہیں جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ عطا کیا، لیکن پھر اب براق کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ حضور رونے لگے، براق رو رہا تھا، اس کو مراد مل گئی، حضور رونے لگے۔ سرکار کی آنسو دیکھ کر جبریل نے کہا آقا آج آپ کی وہ شان ہے کہ وہ یہ شان کسی کو نہیں ملی، مانگ کر بھی نہیں ملی یا رسول اللہ۔ مانگنے والوں نے طور پہ جا کے 40 روزے رکھ کے مانگے، 40 راتیں عبادت کر کے مانگا، رب ارنی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا۔ 9 بار اصرار کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے 9 بار اصرار کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا ایک مسئلہ بتا، یتیموں کا حق مارنا کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ناجائز ہے، نہیں مانگ سکتے، اس کا حق نہیں مانگ سکتے۔ تو کہا آمینہ کا در یتیم، آمینہ کا در یتیم اس کا حقدار ہے کہ وہ مجھے دیکھا کرے، تو نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے دیکھا کرے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ قربان جائیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا حضور مانگنے سے بھی لوگوں کو نہیں ملا یہ مرتبہ، آپ کو تو بغیر مانگے ملا، آپ رو رہے کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے کہا امت یاد آ گئی، امت یاد آ گئی، میں تو رب سے ملنے جا رہا ہوں براق پر، لیکن جب میری امت ملنے جائے گی رب سے قبروں سے اٹھ کے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جبریل امین نگاہیں اٹھ گئی آسمان کی طرف۔ اللہ نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو، کیونکہ آج تو دولہا بنائے گئے ہیں، اور جس دن دولہا جس کو بنایا جاتا ہے پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے نا۔ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو مولانا پیچھے، مفتی پیچھے، شیخ الحدیث پیچھے، خطیب صاحب پیچھے، سید صاحب پیچھے، اس دن تو دولہا ہی آگے ہوتا ہے۔ جب ایک عام آدمی دولہا بنے تو سب پیچھے رہتے ہیں، دولہا آگے رہتا ہے۔ ارے سید الانبیاء کو جب دولہا بنایا اور وہ بھی معراج کا دولہا بنایا تو کتنے ناز اٹھائے ہوں گے۔ ارشاد ہوا محبوب سے کہہ دو امت کی فکر نہ کرے، آپ چل رہے ہیں تو آپ کے لیے براق ہے، آپ کے امتی جو قربانی کریں گے جب آپ کی امت قبر سے اٹھے گی تو اللہ ان کے لیے ان کو سواریاں بنا دے گا اور وہ اپنی سواریوں پہ بیٹھ کر خدا سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ میرے آقا براق پر بیٹھے،
آقا فرماتے ہیں جب میں براق پہ بیٹھا تو براق کی نظر جہاں تک جاتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا. اچھا وہ دن کیسا، وہ رات کیسی تھی؟ وہ 27ویں شب تھی اور 27ویں کو چاند نکلتا نہیں. 27ویں کو چاند عام طور پہ نکلتا نہیں کیونکہ وہ رات ہوتی ہے 27ویں رات، جس کو آپ اپنی زبان میں اماوس کی رات کہتے ہیں، ہے نا؟ اس میں چاند نہیں نکلتا، ستارے بھی چھپے چھپے رہتے ہیں. اللہ 27ویں کا انتخاب کیوں کیا؟ 27ویں کا انتخاب اس لیے کیا کہ چاند جس کی خیرات مانگ کر چمکتا ہے، اب جب وہ محبوب بے نقاب ہو کر آئے گا تو پھر کس کی اوقات ہے جو چمکا کرے؟ کس کی حیثیت ہے جو چمکا کرے؟ حضور فرماتے ہیں کہ براق اڑ رہا تھا، سب سے پہلے میں وادی عقیق میں پہنچا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں. حضور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا. میں اترا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہ امیر القادری کی 2 رکعت تو نہیں ہے نا کہ 1 منٹ میں پھٹافٹ اور کھٹاکھٹ ختم ہو جائے. نماز لانے والے مصطفیٰ کی 2 رکعت ہے. لوگ کہتے ہیں حضور معراج میں گئے کتنی دیر، اور سرکار تو یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا اور میں جا کے واپس آ گیا تھا. تو حضور کی 2 رکعت ایک جگہ نہیں تھی. میرے ناقص، میں تو طالب علم ہوں نا اور اس پر بھی مزید فقیر ہوں. علماء تو بہت تحقیق سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، ہم تو علماء سے سن کے بیان کرتے ہیں. لیکن کم و بیش حضور علیہ السلام نے 12 سے 20 مرتبہ 2 رکعت نمازیں پڑھی ہے. تو اگر وہ 12 بھی کم سے کم پکڑ لے تو کتنی، وہ 12 مقام پکڑ لے تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 24 رکعت. اور 24 رکعت کو کتنا ٹائم لگا؟ چلو 2 منٹ بھی پڑھتے ہیں تو کتنا ٹائم لگا؟ 24 منٹ تو لگیں گے. تو اس میں بستر ٹھنڈا کیوں نہیں ہوا؟ اچھا بچے جب دروازہ کھولتے ہیں تو جھٹکے سے کھولتے ہیں تو زنجیر دیر تک ہلتی رہتی ہے، لیکن سنجیدگی جس کے قدموں کا بوسہ لے کر سنجیدہ ہو جائے، اس رسول نے تو بہت نزاکت سے دروازہ کھولنا ہے، تو وہ زنجیر اتنی دیر تک کیوں ہلتی رہی؟ اب اگر آپ کا ذوق سلامت رہے گا تو پھر ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی یہ صرف 24 منٹ نہیں ہے، یہ 24 منٹ نہیں ہے. عجائبات معراج سن رہے ہو، ابھی اور آگے بڑھو، گنتے رہو، ٹائم گنتے رہو. حضور وادی عقیق میں اترے، 2 رکعت پڑھی، پھر حضور آگے گئے بیت اللحم میں. وہاں جبریل نے کہا حضور یہاں بھی اتریے، 2 رکعت پڑھیے. کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پیدائش عیسیٰ پہ 2 رکعت پڑھ لیجیے. یعنی کہ مولود النبی پہ جا کر نماز پڑھنا یہ سید الانبیاء کی سنت ہے. پھر آگے بڑھے، آقا علیہ السلام سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کے پڑھے. گا یہ کیا ہے؟ کہا یہ طور ہے، یا موسیٰ نے کلام کیا ہے. حضور نے وہاں 2 رکعت پڑھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک نے چلایا، آواز دی اے محمد ادھر 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 میری طرف دیکھو. حضور نے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد دوسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو. حضور نے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد تیسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو. آقا نے نہیں دیکھا. پھر چوتھی ایک بڑھیا بن سنور کر سر سنور کر حضور سے کہتے ہیں محمد میری طرف دیکھو. حضور نے نہیں دیکھا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر ایک بندہ آیا اور وہ حضور کے سینے لگ گیا، بہت خوبصورت تھا اور حضور کے جسم کے اندر وہ غائب ہو گیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بیت المقدس پہنچ گئے، میں براق سے اترا، جبریل نے ایک پتھر میں سوراخ کیا انگلی سے اور وہاں پہ میری براق کو باندھ دیا. اس کے بعد جبریل نے کہا چلیے یا رسول اللہ. میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا جبریل پہلے یہ بتا کہ وہ جو آواز دینے والے تھے وہ کون تھے؟ عرض کیا
آقا وہ جو پہلے آواز دی تھی وہ عیسائیوں کا مبلغ تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت عیسائی ہو جاتی، اور دوسرا جو تھا وہ یہودیوں کا مبلغ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی، تیسرا وہ مجوسیوں کا مبلغ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت مجوسی آگ پرست ہو جاتی، اور وہ چوتھی جو گڑیا تھی وہ بڑی بھی وہ دنیا تھی، اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی، لیکن میرے کریم آقا آپ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جبریل یہ کیسے متوجہ ہوتے؟ یہ تو عالم ما کان وما یکون ہے، یہ تم سے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ پوچھیں تو امت کو پتا چلے، قربان جائے ایک مسئلہ یہاں سے پتا چلا، جو آپ کو پیچھے سے چلائے اس کی طرف کان مت دھرا کرو، اس لیے کہ پیچھے سے چلانے والے شریف نہیں ہوا کرتے، جو پیچھے سے چلایا کرے ان کی طرف کان نہ دھرا کرو، جو سامنے سے آگے سینہ لگایا کرے انہی کی طرف توجہ کیا کرو، اس لیے ہم پیچھے والوں کو مڑ کر نہیں دیکھتے، یہ مصطفیٰ جان احمد کی سنت ہے۔ پیچھے سے چلانے والا شریف ہوتا ہی نہیں ہے، پیچھے سے چلانے والا کو کہ شرافت ہوتی تو وہ آگے سے آ کے ملتا، شریفوں کی تعریف ہے آگے سے آ کے ملنا، اور نبی نے بتا دیا جب تم اپنی منزل جانا تو چلانے والوں کو نہیں دیکھنا، آگے سے آنے والوں کو سینے سے لگانا۔ وہ پوچھا وہ جو سینے سے لگا وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا پیارا پیارا دین تھا۔ عجائبات معراج اس کو کہتے ہیں۔ کیا عجب ہو رہا ہے، لوگوں پہ غضب ہو رہا ہے، منکرین فضائل رسالت پہ غضب ہو رہا ہے، کیا عجب ہو رہا ہے۔ حضور دیکھ ہی نہیں چلانے والوں کو، اب پتا چلا کہ چلانے والے شریف نہیں، سامنے سے ملنے والے کا آپ کا دین تھا، آپ کی امت دیندار رہے گی، آپ کی امت کیا پتا چلا، آپ نہیں دیکھتے اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت ہے۔ آدمی جوانی میں کتنا بھی کچھ ہو، جب بڈھا ہونے لگتا ہے تو دین کی طرف آنے لگتا ہے، یعنی قبر میں جاتا ہے تو دیندار بن کے جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ آپ کی امت دیندار رہ گیا۔ عجائبات معراج ہے۔ پھر اب ذرا توجہ کرے، جب مہمان آتا ہے مہمان کو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، مہمان آتا ہے کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اب توجہ کریں عجائبات معراج کیسے ہیں۔ حضور کس کے مہمان تھے؟ اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان تھے حضور۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، مجھے غصہ آتا ہے، 100 سال سے یہی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ہماری طرح کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اور اب تو ہمارے بچے کو پتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے تو جھوٹے منہ پڑوسی بھی نہیں پوچھتا، تجھے تو جھوٹے منہ پڑوسی بھی نہیں پوچھتا، وہ اللہ کے مہمان بنائے جاتے ہیں، اور میزبانی جس کی خدا کرتا ہے۔ حضور جب پہنچے بیت المقدس، حضور کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے، ایک شراب کا، ایک شراب کا، ایک پانی کا اور ایک دودھ کا۔ حضور تینوں میں سے کس کو پسند کریں گے؟ پتا چلا کہ جب مہمان آئے تو 3-4 آئٹم رکھا کرو۔ ہاں یہ وہ دنیا والی شراب نہیں تھی، دنیا والی شراب نہیں تھی، شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، ورنہ جو اصل شراب ہے اس کا نام خمر ہے، خمر، سمجھے؟ انما الخمر، اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو مہمان کے سامنے رکھا کرو، آپ تو چائے پلا کے بھگا دیتے ہیں، بلکہ اب تو مہمان بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو بے چینی ہوتی ہے کب جائے گا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مہمان آتا ہے تو رحمتوں کے خزینے لاتا ہے، اور مہمان جس شان کا ہوتا ہے پھر اس شان سے وہ آتا جاتا ہے۔ میری طرح اگر مہمان ہو ٹوٹا پھوٹا آدمی تو لوگ کہتے ہیں سید صاحب آئے کیسے بھی اٹیچی اٹھا کر کے مسجد یا رسول اللہ تک آ جانا خود ہی، ہے نا؟ لیکن اگر مہمان اور اچھی کوالٹی کا ہو جائے، ہمارے حافظ مقصود صاحب کی طرح، تو کہتے ہیں نا کہ ذرا بچے لوگ چلے جانا، لے کر آنا، حضرت کو حضرت آنے والے ہیں لے کر آنا، لیکن اور اعلیٰ کوالٹی کا مہمان ہے امیر سنی دعوت اسلامی کی طرح۔ تو ذمہ داران کہتے ہیں خود سے بلائیں تو بے ادبی ہوگی، خود سے بلائیں بے ادبی ہوگی، بچوں کو بھیجے شایان شان نہیں، تو ذمہ داران خود جائیں گے، ذمہ داران
خود جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی مہمان ہی نہیں. اللہ تو نے جبریل کو کیوں بھیجا؟ اللہ کہتا ہے تو نے آیت نہیں پڑھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جس نے بلا لیا نہیں، جو لے گئی وہ ذات لے گئی. میرا خدا آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ذات لے گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کر جا رہا ہے. میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر دی ہے کہیں پر، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، شاید نندربار میں کی تھی. آپ اس کی طرف توجہ کر لیں، اس طرف چلے جائیں. مجھے عجائبات معراج پر گفتگو کرنی ہے. حضور کے سامنے رکھے گئے، حضور نے دودھ اٹھایا اور پیا. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، دودھ پیتے رہا کرو. ہنسنے کی بات نہیں ہے، عرب میں دستور ہے جب وہ کسی کو دودھ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یشربو حلیب صلو علی الحبیب. دودھ پیتے رہو اور حضور پہ درود پڑھتے رہو. دودھ ایسی غذا ہے جس میں غذائیت کے اکثر اجزاء موجود ہیں. وہ بھوک بھی مٹاتا اور پیاس بھی مٹاتا ہے. اسی لیے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش دودھ پر ہوتی ہے. اس لیے دودھ پیا کرو. دودھ پینے کی بھی برکتیں ہیں، اور اگر سنت سمجھ کر کے پیو گے تو اور برکتیں ملے گی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب 3 چیزیں پیش کی جائے تو انکار نہیں کرنا. اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، اور کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا. 3 چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور آقا فرماتے ہیں کوئی مہمان کو تکیہ دے ادب کی وجہ سے تو دینے والے اور لینے والے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب تو تکیوں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے. مہمان کو اب لوگ تکیہ نہیں دیتے، حالانکہ تکیے کی بڑی فضیلت ہے. اور خوشبو جو دی جائے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا، اور دودھ دیا جائے تو بھی اس کا انکار نہیں کرنا. آقا نے دودھ پیا پھر بچا دیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر پورا پی جاتے تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی. حضور نے کہا برادرم جبریل ذرا واپس دے، میں پورا پی لوں. کہا نہیں یا رسول اللہ جو لکھا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اکثر جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضور آپ کو معلوم تھا، ایسی بات نہیں. آپ تو بتانا چاہتے تھے کہ معراج کو ماننے والوں کو، معراج کے ماننے والوں کو لے لیا اندر اور انکار کرنے والوں کو بچا کر رکھ دیا. آپ کیسے پورا پی لیتے؟ یا رسول اللہ آپ معراج کے ماننے والوں کو اندر لے رہے ہیں. کہا برادرم مجھے دے دو، مگر شفقت تھی. کہا نہیں یا رسول اللہ لکھا تو پورا ہو گیا. اب آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا، ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے چمکتے چہرے ہیں. عجائبات معراج. حضور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو انبیاء سب بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے. حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی. اب جبریل کیا کیا بن رہے ہیں عجائبات معراج. کبھی لگام تھام رہے ہیں، خادم بن رہے ہیں، کبھی تلووں کو چوم کر بیدار کر کے خدمت کر رہے ہیں، کبھی نبی کے مؤذن بن رہے ہیں. میں یہاں رک کر کے جب پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کیا ایسی بھی کوئی جماعت ہوئی ہے جس کا مؤذن جبریل ہو، اور جس کا امام انبیاء کا امام ہو، اور جس کے مقتدی دیوپاری نہیں، جس کے مقتدی مفتی نہیں، جس کے مقتدی شیخ الحدیث نہیں. مقتدی کیسا؟ اپنے وقت کا بہترین انسان جسے دست قدرت نے دست قدرت سے خدا نے بنایا. آدم کھڑے ہیں، شیس کھڑے ہیں، نوح کھڑے ہیں، داؤد کھڑے ہیں، ایوب کھڑے ہیں، ذوالکفل کھڑے ہیں، عزیر کھڑے ہیں، یوسف کھڑے ہیں، سلیمان کھڑے ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل ہیں، اسماعیل ذبیح ہیں، یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اے انبیاء 1,24,000
جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، میرا امام یہ منظر دیکھ کر کے یوں عکاسی کرتا ہے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایام و مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، سارے بادشاہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا نبی ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے انبیاء کے حضور نے امامت کی، ایسی نماز نہیں ہو سکتی جیسی شب معراج مسجد اقصا میں ہوئی، سب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو کھڑے تھے حضور کے لیے، جب حضور نے سجدہ کیا سب نے مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا، قربان جائیں اب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ختم ہوئی، اب حضرت جبریل کی نقابت ہو رہی ہے، بلبل سدرہ، اب وہ جو مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی وہ جلسے میں کانفرنس میں گویا کہ تبدیل ہو گئی، نقیب ہے اس جلسے کے جبریل علیہ السلام۔ اب آپ کہیں گے حوالہ دیجئے، تو صاحب معارج کو اٹھا کے پڑھیے، لیکن صاحب معارج کے دور میں محفل کو کانفرنس کہنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے کانفرنس کہہ دیا، جلسہ کہہ دیا۔ تو اگر الفاظ تبدیل ہو کر کے اسی معنی میں آئے تو اس پہ جھگڑا نہیں ہوتا، اور پھر مجھے تو اپنے بچوں سے پیار ہے، میں تو بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں، یہ میرا مستقبل ہے، میری قوم کے بچے۔ بلبل سدرہ نظامت کر رہے ہیں، انبیاء کرام آتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اب گویا کہ صدر محفل ہے، توجہ آپ کی، یہ ہے عجائبات معراج، صدر محفل مسجد اقصا میں نبیوں کا امام۔ اب بتائیں جلسے کا ناظم جتنا پاورفل ہوتا ہے لوگ جلسے کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں، او ہو اتنا بڑا علامہ نظامت کرے گا تو اس میں تقریر کیسے کیسے لوگ کریں گے، یہی تو بات ہے نا۔ اگر مجھ جیسا آدمی نظامت کرے تو لوگ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے مبلغ لوگ آ کر کے تقریر کر جائیں گے، لیکن مولانا غفران نظامت کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس نظامت کے اندر پھر کوئی شیخ الاسلام بھی آئے گا، پھر اس میں کوئی غازی ملت بھی جیسے لوگ ہوں گے، پھر اس میں تاج الشریعہ جیسے لوگ بھی تقریریں کریں گے، پھر اس میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور مفکر اسلام جیسوں کا بھی خطاب ہوگا، ہے نا۔ یہ نظامت کرتے تو ایسے لوگ آتے ہیں، تو نظامت اتنے بڑے کی ہے تو خطیب کتنا بڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن اب آئیے وہاں قرآن وحی کی شکل میں لانے والا جبریل ناظم جلسہ ہے، تو خطیب کیسے کیسے لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی، آدم نے تقریر کی، شیش کی باری آئی، یہ سب تقریریں ریکارڈ میں موجود ہیں کہ وہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور اجتماع کا وقت تو ختم ہو گیا 11:15، اب میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو آج تصور میں معراج شریف آپ تصور کر کے تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھا دوں۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کسی کو کچھ پڑی رہتی ہے، ان کو تو تقریر کی پڑی رہتی ہے، آپ کو ایسا تو نہیں لگے گا نا؟ بات آگے بڑھا دوں، مجھے آپ کا خیال رہتا ہے نا، بہت خیال رہتا ہے آپ کا، آپ لوگ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، اور یہ باتیں اس لیے بیان کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ لوگ کو پتا ہے، اس لیے سبق سنا دیتا ہوں کہ غلطی کروں گا تو آپ اصلاح کر دیں گے، صحیح کہوں گا تو آپ دعا دے دیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بات آگے بڑھاؤں؟ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے، ذرا ہاتھ اٹھا دیتے۔ ہاں یہی بات ہے، معراج سننے آئے، دماغ یہاں نہیں، کتنے سننا چاہتے ذرا وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں۔ بات آگے بڑھے تو بلند آواز سے درود پڑھے معراج والے نبی پہ۔ بہت لمبی نہیں کروں گا انشاءاللہ، بہت لمبی نہیں کروں گا، بات اپنی سمیٹوں گا، اور میں اپنے نبی کی معراج اسے خوشی سے بیان کروں گا۔ آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو کسی مومن کو خوش کر دے اس کی خوشی سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور خوش کرنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ سنیوں کو خوشی مل رہی ہے، فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کی سبیل پیدا ہو رہی ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے نقابت کی، ایک ایک نبی کھڑے ہوئے آئے، بیان کیا۔ آدم نے کہا اللہ نے مجھے ایسے پیدا کیا، فرشتوں نے میرے لیے سجدہ کیا، اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا۔ آدم بیٹھے، پھر کسی کی باری، پھر کسی کی باری، پھر کسی کی باری، خطیب الانبیاء حضرت شعیب کی باری، خلیل اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی باری، اللہ کے ذبیح حضرت اسماعیل کی باری، حسن میں کامل حضرت یوسف کی باری، اسی طرح باری 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 سب بولتے رہے۔ ایک ایک منٹ بھی بولا ہوگا تو 1,24,000 کا موبیش نے بولا نا۔ کتنے منٹ ہو گئے سنیو؟ اسی کو کہتے ہیں عجائبات معراج۔ منٹ گن سکتے ہو؟ منٹ گن سکتے ہو؟ ایک ایک کو ایک ایک۔ اچھا یہ ایک ایک منٹ جو دیا جاتا ہے وہ خطیب دیکھ کے دیا جاتا ہے، جس کو 10 لاکھ زبانیں سکھائی گئی وہ 1 منٹ میں بولے گا؟ جس کو آدم علیہ السلام کتنی زبان جانتے تھے؟ ابھی قیامت تک جو زبانیں پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئی، قیامت تک پیدا ہوگی، وہ سب زبانیں آدم علیہ السلام جانتے تھے، وہ سب زبانیں جانتے تھے۔ اچھا یہ سب جو تقریریں کر رہے تھے کس زبان میں کر رہے تھے؟ یہ خاص بات عجائبات معراج، یہ کس زبان میں کر رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے جس کی جو زبان تھی وہ اسی زبان میں کر رہا تھا، جس کی جو زبان تھی وہ اسی زبان میں کر رہا تھا۔ بات تو یوں ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عربی میں تقریر نہیں ہوئی، لیکن ہر نبی کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، تو جو جس زبان کا آیا تھا، ایسا نہیں ہوتا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو یورپ والا آ کر کے یورپی زبان بولتا ہے نا، افریقہ والا آ کے افریقی بولتا ہے۔ ہندوستان میں اگر جو ہے وہ ایسی ایک محفل سج جائے، ایک مرتبہ گئے تھے، اللہ کرے کوئی کیرلا والا نہ سنے، اللہ کرے یہ تقریر کیرلا نہ پہنچے، کیرلا گئے تھے، کئی بار گئے لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہے، بڑے خطیب آئے ہوئے تھے وہاں، ہم نے تو اردو میں بول دیا، حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی آنے والے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سید صاحب، وہاں کیرلا میں سید کو تنگڑ کہتے ہیں، تنگڑ، اور تنگڑ بھی آنے والے تھے۔ حضرت کا خطاب ہو گیا اور تنگڑ صاحب نے جب شروع کی، وہ جو بھی کہہ رہے تھے، اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، سید صاحب کی بات ہے، تو انہوں نے جو شروع کی، ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ڈبے میں کچولی رکھ کر کے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات سچی کہہ رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں، ہم بیٹھے، حضرت بیٹھے، سب کہ کیا کہہ رہے ہیں ولا، اور وہاں مجمع میں خوب نعرے لگ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی لوگ تھے، یعنی مئی بدھو تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، باقی وہ تو سب سن کر کے چھینک رہے تھے، لیکن بس جب بھی وہ رسول اللہ کا نام لیتے سمجھتے حضور کی بات ہو رہی ہے، اور جب علم غیب کی بات کرتے تو سمجھ جاتے کہ علم غیب کی بات ہو رہی، نعرہ لگتا تو سمجھ جاتے کوئی سنی عقیدے کی بات ہو رہی ہے یا کسی بد مذہب کا رد کیا جا رہا ہے، اس لیے نعرے لگ رہے ہیں، باقی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب بتائیں کہ جب ایک ملک کے اتنے لوگ جمع ہو جائیں تو ہم بات سمجھ نہ سکے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ کوئی عبرانی بول رہا ہے، کوئی سریانی بول رہا ہے، کوئی مصری بول رہا ہے، کوئی شامی بول رہا ہے، کوئی یمنی بول رہا ہے، سب بول رہے ہیں اور نبیوں کے امام سب کو سن کر سمجھ رہے ہیں۔ ارے میرا نبی سمجھتا کتنی ہے، لوگ تو زبانوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، میرے نبی تو خاموشی کو بھی سمجھتے ہیں، آسموں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں، یہ اپنے نبی کا معجزہ ہے۔ 1,24,000 کا موبیش انبیاء سب تقریر کر چکے تو صدر محفل کی بات آئی، پھر میرے نبی اخیر میں کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے خطبہ دیا، ساری تعریفیں اس خوبیاں اس اللہ کو جس نے مجھے جو مرتبے دیے وہ کسی کو نہیں دیے، یہ میرے نبی کا خطبہ ہے، مجھے جو مرتبے دیے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے سچ کہا، اور سب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، جو مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا، اپنے دیدار کے لیے طلب فرمایا، اس طریقے سے آقا نے خطبہ دیا، اور آقا نے پھر خطبے میں اپنی امت کا ذکر بھی نہیں چھوڑا، اپنی امت کا ذکر کیا۔ میری امت وہ ہے جو سب سے اخیر میں آئی، قیامت میں سب سے پہلے اٹھے گی۔ میری امت کا حساب و کتاب سب کے سامنے نہیں لیا جائے گا، الگ سے لیا جائے گا، وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے گویا کہ امت محمدیہ کو۔ اپنی کیا شان ہے،
اپنی کیا شان ہے؟ وی آئی پی بننے چلے ہو؟ شراب کے اڈے آپ چلائیں، جوؤں کے اڈے آپ چلائیں، نماز آپ ترک کریں، ارے حرمین طیبین میں سنیما گھر آپ کھولیں، آپ کو کیوں وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے اور تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ وہ تو محبوب کی بجات کا صدقہ ہے، اس لیے کہ حبیب تیری امت کو نہیں دیکھیں گے ان کے گناہوں کو۔ پیارے ہم تو تیری شکل دیکھتے ہیں، ہم تو تیرے صدقے میں نوازتے ہیں۔ میری امت کو آخری میں بلایا گیا اور اول اٹھایا گیا، پھر کہا میرے نبی نے فرمایا 1,20,000 جو ہے وہ صفحے ہوگی، اور میری جو ہے وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ 120 صفحے ہوں گی، جس میں سے آقا فرماتے ہیں 80 صفحے تنہا میری امت کی ہوگی اور 40 دوسرے انبیاء کی ہوگی۔ کوئی نبی ایک امتی لے کر آئیں گے، کوئی 10 لے کر آئیں گے، کوئی 2 لے کر آئیں گے، کوئی اکیلے آئیں گے۔ جب میرے نبی آئیں گے تو ساری امت حضور کے ساتھ ہوگی۔ حضور اپنی امت کو دیکھ کے فخر کریں گے، سب سے زیادہ میری امت ہے، اس لیے امت بڑھایا کرو، حضور کو خوشی ملتی ہے۔ امت بڑھایا کرو، یہ ہم دو ہمارے دو والی لعنت ختم کرو، ہم دو ہمارے دو والی لعنت ختم کرو، بڑھاؤ امت کو۔ اور رہی بات تربیت کی، تو جس کے 12 بیٹے ہیں اگر وہ بھی چاہے تو تربیت کر سکتا ہے، اتنے کمزور نہ بنو۔ مرد کہتے ہیں اس کو ہے، مرد کہتے ہیں اس کو ہے جو ایک ہو کر کے کہیں ایک کی تربیت کر سکے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، حضور نے خطبہ دیا، سارے انبیاء کرام حضور کا خطبہ سنتے رہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم چلے، ایک مقام پر پہنچے، سیڑھی لائی گئی، سیڑھی، وہ سیڑھی کیسی تھی؟ ایک اس کا پایا یاقوت کا تھا، دوسرا زبرجد کا تھا، ایسی چمک رہی تھی، زمین سے لے کے آسمان تک سیڑھی تھی۔ اب بتاؤ سیڑھی پر سے چڑھنا ہے، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، سیڑھی چڑھ رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جھپکتے سیڑھی پار کر گئے، حضور کہتے ہیں ہم پلک کے جھپکتے سیڑھی پار کر گئے، پہلے آسمان پہ پہنچے۔ اللہ کے حبیب فرماتے پہلے آسمان پہ پہنچے۔ اب جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلا آسمان تھا اس میں میں نے ستاروں کو ایسے لٹکتے دیکھا جیسے تمہارے گھروں کے اندر کنڈیلیں لٹکتی ہے، جیسے تمہارے گھروں میں، یعنی اس دور میں کندیل ہوتی تھی نا، حضور کہتے ہیں جیسے تمہارے گھر میں لالٹین کندیل لٹکتی ہے، میں نے آسمان میں ستاروں کو لٹکتے دیکھا۔ عجائبات معراج، حضور فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹا تارا تھا، جو سب سے چھوٹا تارا تھا، جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا، وہ کتنا بڑا تھا؟ آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا کہ بہت بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا۔ اب جو چھوٹا ستارہ تھا وہ سب سے بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا، تو بڑے بڑے ستاروں کی شان کیا ہوگی؟ اور وہ ستارے لٹک رہے تھے لیکن ان کو کسی ڈورے سے نہیں باندھا تھا، کسی تار سے نہیں باندھا تھا، کسی چیز سے نہیں باندھا تھا، بلکہ وہ معلق تھے، اللہ کی قدرت سے لٹک رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تاروں کو لٹکتے دیکھا انٹرنیشنل اسلامی آسمان پر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب پہلے آسمان پر جبریل نے دستک دی۔ آسمان میں 1 2 4 5 دروازے نہیں ہیں بلکہ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، لیکن ایک دروازے پہ پہنچے تو دستک دی۔ اب یہ جبریل تو وہیں کا رہنے والا ہے نا، وہ یہ فرشتہ تو وہیں کا رہنے والا ہے، سدرہ کا رہنے والا، اور جو اپنے گھر آتا جاتا ہے اس کو کوئی دستک وستک کی ضرورت تو نہیں پڑتی کیونکہ آنے جانے کا جس کا روٹ بنا ہو۔ لیکن آج کی رات معراج کی رات، جبریل علیہ السلام دستک دے رہے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ بھائی کوئی عبد الرحمان عبداللہ اور غازی تو نہیں آئے گا نا یہاں؟ اندر سے آواز آئی کون؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دستک کی آواز سننے والے کی کون آیا ہوگا؟ فرشتہ ہی ہوگا کوئی، لیکن یہ کون بہت بامانہ ہے کیونکہ آسمان میں جتنے دروازے فرشتے اس سے آتے جاتے اترتے چڑھتے رہتے ہیں، 1 2 تھوڑی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گن نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ ہی ایک ایک آدمی کے ساتھ 60 فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہے، عصر میں آتے ہیں، فجر میں جاتے ہیں، آتے جاتے تو آسمان سے ہی ہے نا، رستے تو ان کے بھی ہیں، لیکن یہ دستک میں تو پوچھا کون؟ تو کہا جبریل۔ اب جبریل کا نام سن کے نہیں کھولا، کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟
ہاں آئے محمد رسول اللہ کا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ کا بلائے گئے. دروازہ کھلا. کیوں کھلا؟ یہ ہر جگہ ہوگا، ساتواں آسمان تک ہر جگہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں پوچھا آئے کہ بلائے گئے؟ تو کہا بلائے گئے. دروازہ کھلا. کیوں؟ یہ اتنی بات کے بعد کیوں دروازہ کھلا؟ اس لیے کہ سارے دروازے فرشتوں کے لیے تھے، قدرت نے ایک دروازہ محبوب کے لیے رکھا تھا. اس سے صرف محبوب آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا. یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جس دروازے سے حبیب آئے گا اس دروازے سے کوئی اور بھی آئے، لیکن اس دن جبریل بھی گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے اصل مہمان اور ایک ہوتا ہے اس کا طفیلی. ایک ہوتا ہے آسان کر دو اس کو. اللہ کرے لکھنے والے نہ لکھے، آسان کر رہا ہوں ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے. دولہا جب جاتا ہے نا، دولہا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اور دولہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دوست بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو دولہا نہیں ہے نا. اسٹیج کس کے لیے بنتا ہے؟ کس کے لیے بنتا ہے؟ دولہے کے. لیکن بیٹھتے سارے اس کے یار ہیں. کیوں؟ اس دن اس اور اچھا کوئی اتارتا بھی نہیں ہے. اگر اپنے لیے قاضی کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے جگہ کم پڑے والا خسک نہ یاد ہے دولہے کا ساتھ برا نہیں مان جائے. یہ ہوتا ہے. کچھ بادب ہوتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں کہ چلو بھائی آئے، خطیب صاحب آئے، قاضی صاحب آئے، تھوڑا سا جگہ دے دو. لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بالکل بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ اسٹیج ان کو پہلی مرتبہ ملا تھا، بیٹھ جاتے، جگہ بھی نہیں چھوڑتے. تو کیونکہ دولہے کا ساتھ ناراض نہیں. کیوں بھائی یہ ناراض، اس کی رضا ناراضی سے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں، دولہے کے ساتھ ہے تو قربان جائیں. اس دن معراج کے دولہا حبیب خدا تھا. اگرچہ جبریل کا یہ راستہ نہیں ہے، لیکن حضور کے صدقے میں آج جبریل کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت مل رہی ہے. بہرحال اب جلدی جلدی چلتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، پہلے آسمان پہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان پر فرشتے ہیں اور دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور آسمان کے فرشتوں کو میں نے دیکھا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سب اس حالت میں تھے. آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سب نے میرے لیے جو ہے وہ قیام کیا اور مجھے سلام کیا. اور مجھے جب سلام کیا، میرا استقبال کیا، مرحبا مرحبا کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر. عجائبات معراج میں حضور نے ایک بات اور کہی ہے. یہ روایت عبداللہ ابن عباس کی پڑھنے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان سے دو نہر بہتی ہوئی دیکھی. دو نہر، وہ دو نہریں بہ رہی تھی. میں نے کہا جبریل یہ نہر کیا ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ ایک نہر فرات ہے اور ایک یہ دریائے نیل ہے. اس کی اصل یہاں سے آسمان سے آتی ہے. لوگ تحقیق کر رہے ہیں دریا کہاں سے بہتا ہے. عجائبات معراج حضور بتا رہے ہیں کہ آسمانوں سے یہ دو دریا نکلتے ہیں. پہلے آسمان سے یہ مرکز ہے، پہلا آسمان اس کا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک تیسری نہر پر گئے. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے عجیب خلقت فرشتے دیکھے جو گھوڑے پر زین کسے ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، ایک دم لشکر کی طرح تیار تھے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کے مومن امتیوں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جب بھی کہیں آپ کی امتیوں پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور آپ کی امت کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھیج دیتا ہے اور آپ کی امت کی ان کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے پھر وہاں پر یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے. وہ فرشتہ وہاں پر جو 70,000 فرشتوں کا انچارج اور افسر تھا، وہ فرشتہ کیا کرتا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لیے استغفار کرتا تھا، اے اللہ امت محمدیہ میں جو بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کو بخش دے. آقا فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے سلام کرنے
کرنے والے سلام کر رہے ہیں اور میری امت کو دعائیں دینے والے دعا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب میں اور آگے بڑھا تو آقا فرماتے میں نے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا۔ سرکار فرماتے وہ عجیب چیز یہ تھی، ایک فرشتہ تھا۔ آقا فرماتے یہ فرشتہ تھا، بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا یہ فرشتہ۔ اب آقا جس کو کہے بہت بڑا، بہت بڑا، آقا فرماتے وہ آدھا برف کا تھا اور آدھا آگ کا تھا، یعنی آدھا برف اور آدھا آگ۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی شان یہ تھی کہ گرمی اس کے برف کو پگھلاتی نہیں تھی۔ دیکھو حضور نے کیا کیا دیکھا معراج میں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار یہ دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے، حضور 1450 سال پہلے سب دیکھ چکے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھ سکتا ہے کوئی فرشتے کو؟ اور کیسا فرشتہ؟ آدھا آگ کا بنا۔ دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ آقا کہتے ہیں آدھا آگ کا بنا اور آدھا برف کا۔ برف آگ کو پگھلاتا نہیں، برف آگ برف کو پگھلاتی نہیں، اور برف آگ کو ٹھنڈا نہیں کرتا، بجھاتا نہیں۔ اور وہ بنا ہوا تھا اور وہ تسبیح کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا آقا یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے، یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے، جو آگ اور برف کا بنا ہوا فرشتہ ہے بہت پیار کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کی حال کیا تھی؟ ہائٹ تو حضور نے بتا دی، آگ اور برف کا بنا بہت بڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے 1000 سر تھے۔ وہ آگ اور برف کا جو فرشتہ تھا اس کے 1000 سر تھے، اور اس 1000 سر میں 1000 چہرے تھے، یعنی ہر سر میں 1000 چہرہ۔ پہلے تو 1000 سر اور ہر ایک سر میں 1000 چہرے، اور اس 1000 چہرے میں ہر چہرے میں 1000 منہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے عجائبات معراج۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ 1000 سر، 1000 سر میں ہر ایک چہرے میں 1000، ہر سر میں ہر ایک سر میں 1000 چہرے، اور ہر چہرے میں 1000 منہ، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں، اور وہ ہر ایک زبان میں، یعنی جو 1000 زبانیں تھی، 1000 زبانیں تھی، ہر زبان میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا۔ اور وہ جو ہر زبان میں تسبیح کر رہا تھا حضور اس کو سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ یعنی انسانوں کی زبان تو انسانوں کی زبان ہے، حضور فرشتوں کی تسبیح کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کی جو تسبیحات تھی، اب اس کی ایک ہی فرشتہ اتنی زبانوں میں تسبیح کر رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے، دونوں نہیں بلکہ کروڑوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی تھی، الگ الگ زبان میں الگ الگ تسبیح کر رہا تھا۔ اور اس کی دعا یہ تھی اے اللہ جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا، جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد میں کر دیا، ویسے امت محمدیہ میں بھی اتحاد پیدا کر دیا۔ اتحاد امت کی اور الفت کی وہ دعا کر رہا تھا۔ کون فرشتہ؟ جو آگ اور برف سے پیدا ہوا تھا۔ آقا فرماتے ہیں ہم یہ منظر دیکھے، منظر دیکھنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا آقا مصلی حاضر ہے۔ حضور مصلی حاضر ہے، سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ان سارے فرشتوں کو پہلے آسمان پہ نماز پڑھائی۔ کتنی نماز ہو گئی؟ بھول گئے؟ کتنی ہوئی؟ بیت العتیق 1، بیت الحم 2، تیسری کوہ طور، چوتھی بیت المقدس۔ اب یہ پہلے آسمان پہ 5ویں نماز ہو رہی ہے۔ اب ذرا یاد رکھیے، تھک گئے آپ نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، زندگی دے، انشاءاللہ پھر کبھی اب ہم عجائبات معراج بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وقت ہو گیا ہے، دعا کر لیتے ہیں اور آپ دعا کریں۔ یہ عنوان یار زندہ صحبت باقی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، مجھے بھی سلامت رکھے۔ اگر آئندہ ہفتے آ گیا اور موقع مل گیا تو اس عنوان کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور ساتوں آسمان پہ کیا کیا عجائب دیکھے وہ سب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نے پہلے آسمان پہ
فرشتوں کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر کے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور یہ آگے بڑھے اور ہم اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری امت میں اتحاد اتفاق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل شب معراج ہے، روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھیں، عبادت میں وقت بھی گزاریں، تلاوت کریں اور ہو سکے تو کل سبحان اللہ کی کثرت کریں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس فرشتے نے بھی مجھے دیکھا اس نے سبحان اللہ کہا. اور ایک بات، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بھی کثرت کریں. آج کل لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا بہترین علاج ہے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا. آقا علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آقا میں آپ کی امت کو تحفہ دیتا ہوں، یہ عرش کے خزانے میں سے خزانہ ہے، آپ کی امت سے کہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کرے. 60 مرتبہ جو پڑھے گا انشاءاللہ 99 بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوگی. کتنی بلاؤں سے؟ 99 بلاؤں سے حفاظت ہوگی، جس میں سے سب سے چھوٹی بلا ہے کہ اللہ اس کے دنیا کے رنج و غم کو دور کر دے گا. یہی تو سب لوگ چاہتے ہیں نا. تو لاحول کی کثرت کریں، لاحول کل رات زیادہ پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں لاحول شریف کی کثرت کریں. مجھے افسوس ہے وقت ختم ہو گیا اور میں اپنے عنوان کو مکمل نہ کر سکا. انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے پہنچ گیا تو آئندہ ہفتے بات ہوگی، ورنہ آپ کا ذوق سلامت رہا تو پھر ہم کسی بھی دن انشاءاللہ اس عنوان کو لے لیں گے اور ہم عرش تک پہنچیں گے انشاءاللہ. تصورات میں عرش تک پہنچیں گے اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا عجائبات دیکھے. یہ سب چیزیں اس لیے بیان ہوتی ہے تاکہ حضور کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو کہ ہمارے نبی کتنی شان والے ہیں، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے.